عثمان شامی صاحب، آپ کی نظر میں یہ سارا کرائسس پیدا ہی کیوں ہوا اور کہاں جا کے رکے گا؟ پہلے تو دیکھیں اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ 2 ہفتے میں دوسرا ایشو ہے، وہ جو اردو کا شعر ہے کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ پہلے چینی کے موضوع پہ ہم نے دیکھا کہ ساری جماعتیں کس طرح اکٹھی ہیں، اور اب ہم نے دیکھا کہ یہ اکٹھے بیٹھ بھی سکتے ہیں یا آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں چائے پی کے، اور اپنے مفادات اور اپنے جو فائنینسیئرز ہیں ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے راستہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہی ملک کو آگے لے کے جانے کی اور نظام چلانے کی بات ہوتی ہے تو پھر ان کی سیاست خطرے میں پڑ جاتی ہے ان پارٹیوں کے، اور یہ جو ہے کوئی راستہ نکالنے پہ یا ساتھ بیٹھنے میں تیار نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو، ہماری عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگانے کو لوگ ہمارے تیار ہوتے ہیں۔ ایک سوسائٹی میں ڈویژن آ گئی ہے، نفرتیں ہیں، تو اپنے آپ کو بھی ان چیزوں سے اوپر اٹھائیں۔ جب ان کو آپ کے مفاد کا ٹوٹل اتنا ہی خیال ہے، چاہے جو بھی پارٹی ہو، تو آپ بھی تھوڑا توقف کر لیں۔ دوسری بات، آپ نے کہا یہ کرائسس پیدا کیوں ہوا ہے۔ میں نے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی، تو اصل میں آپ دیکھیں ہوا یہ کہ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ان سے کہا کہ جناب یہ مرزا افریدی صاحب کے حوالے سے کہ یہ ہمارے ساتھ چلیں ہیں، اور یہ بات پھر وہی ہے کہ پارٹی کو فنڈز کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ٹکٹ دے دیا جائے۔ تو خان صاحب نے ان کے نام کی منظوری دی۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگامہ ہوا، تو خان صاحب سے جو لوگ ملنے گئے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ کارکن نہیں خوش، ایک شور و ہنگامہ ہو رہا ہے اور اس کا کوئی حل کریں۔ تو اب خان صاحب کو یہاں پہ چاہیے تھا کہ وہ فیصلہ سناتے، انہوں نے جو ہے وہ، اب خان صاحب کی آپ یہ بات سمجھیں، یہ پی ٹی آئی کے ورکر خود بھی کہتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے خلاف نہیں جاتے، لیکن وہ ان سرمایہ داروں کے خلاف بھی نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ پارٹی خود ہی فیصلہ کر لے۔ اب پارٹی نے فیصلہ کیا، تو اب میں نے سنا یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کے انفلوئنس سے سروت اپنا یہ وہ قادری صاحب کا، نور اللہ قادری صاحب کا بھی نام ڈال دیا گیا، تو عرفان سلیم صاحب اور خرم ذیشان صاحب جو ہیں وہ نکل گئے۔ اچھا، ایک نام جو ہے وہ مشال یوسف زئی کے نام کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں یہ اسی کو ہی دینی ہے، تو اس پہ کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوا۔ تو اب ہوا یہ کہ جس کے اوپر خان صاحب نے واضح ہدایت نہیں دی، تو اب وہ پارٹی والے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لیڈرشپ نے پیسے پکڑ لیے ہیں ان سے، خان صاحب تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے، لیڈرشپ کہتی ہے یہ خان صاحب کا حکم ہے آپ اس کو فالو کریں۔ تو اب یہ ایک کرائسس جو ہے اس کی وہ پیدا تو اس وجہ سے ہوا کہ خان صاحب نے فیصلہ نہیں کیا۔ اگر وہ فیصلہ کر دیتے تو آپ دیکھیں نا جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں سو کالڈ، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا سمجھا جائے، ان 6 ناموں کی تائید حاصل نہیں ہے خان صاحب کو؟ نہیں، تائید حاصل ہے نا، وہ اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا پارٹی کے اوپر چھوڑ دیا کہ خان صاحب کو پتہ نہیں تھا پارٹی کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ بات 15 جولائی کو جو آئی تھی نا پھر اس میں یہ خرم ذیشان کا نام بھی تھا، عرفان سلیم کا نام بھی تھا۔ اچھا، یہ 1 سال پرانی لسٹ تھی جو 15 جولائی کو دوبارہ سرکولیٹ کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر خان صاحب نے فیصلہ نہیں کیا اس وجہ سے یہ کرائسس پیدا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں دلچسپ بات یہ، پارٹی تو ایک سٹیپ آگے چلے گی، انہوں نے کہا کہ الیکشن ہی نہیں ہوں گے، کہ اب آپ یعنی کہ جو پیسے ہے وہ ان کی تقسیم ارکان اسمبلی کو بھی نہیں ملے گی، بس 3-4 لوگوں تک محدود ہو جائے۔ اس بات کا بھی غصہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے کہ بھائی ہمیں کیوں موقع نہیں ملے گا باقی لوگوں کو، تو اس وجہ سے یہ ایک ہنگامہ وہاں پہ برپا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا ایک سلوشن کیا نکلے گا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ، میں نے جو پی ٹی آئی والوں سے بات کی ان کو بھی امید یہ ہے کہ آج رات یا کل صبح تک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ناراض لوگوں کو منا لیا جائے گا، ان کو کوئی ایشورنس دے دی جائے گی۔ تو اب یہ پی ٹی آئی والوں کا خیال ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ جو سٹینس انہوں نے لیا ہے خرم ذیشان صاحب نے اور عرفان سلیم صاحب نے، پہلا سٹینس تو ان کا یہ ہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کیسے گئے ان پارٹیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر کسی کا نام نکال کے ان کو دیا جاتا ہے یا پھر کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، یا ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس موقف سے پیچھے کیسے ہٹیں گے کہ یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، کوئی آفر اٹریکٹ کرے گی انہیں، آفر ان کو اٹریکٹ کرے گی، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جینوئنلی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، انہوں نے خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے اپنے خون پسینے کی قربانی دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اتنا ہنگامہ ہے، اور جو ساری تنظیم ہے پی ٹی آئی کی وہ ان دونوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کل تک کی ڈیڈ لائن تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی دی ہے، دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ کہاں جا کر رکتا ہے، تحریک کا مستقبل ان حالات میں جب اتنے اختلافات ہیں پارٹی میں۔ اصل میں 2 باتیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو پاتی ان ارکان کے ساتھ
جو کاغذات واپس لینے سے انکاری ہیں اور وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر تو بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ پھر آپ کے جو بھی اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے 1-2 سینٹ کی سیٹوں سے بھی پی ٹی آئی کو ہاتھ دھونا پڑ جائے. تو اس صورت میں تو جو ہے وہ میرے خیال سے کافی زیادہ ڈیمیج ہوگا تنظیم کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ یہ جو 5 اگست کی تاریخ ہے، مجھے نہیں پتا کس عقل مند آدمی نے مشورہ دیا ہے پی ٹی آئی کو، کیونکہ آپ دیکھیں 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا. تو 5 اگست وہ دن ہوگا جس دن پاکستانی حکومت اور شہری جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی منا رہے ہوں گے. ایسے موقع پہ جو ہے کوئی ایسا جلسہ جلوس پروٹیسٹ کوئی تحریک کا آغاز ہونا، تو میری عقل میں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. 5 اگست ان کی گرفتاری کا دن بھی ہے نا، تو اسی کو 2 سال وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ 6 اگست بھی کر سکتے تھے پروٹیسٹ جو ہے. تو یعنی آپ دیکھیں نا جو فوکس ہے 5 اگست کو وہ کشمیر کا ایشو ہوگا میرے خیال سے، میڈیا میں بھی، اور یہ حکومت بھی یہ کوشش کرے گی اور ویسے بھی لوگوں کے حوالے سے بھی. دوسری بات یہ کہ یہ جس طرح سینٹ کے الیکشن نہ ہونے پہ جو مذاکرات کیے ہیں، اگر اسی جذبے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات کرے تو میرے خیال سے خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہو جائے. کہتے ہیں ہم نے تو رہائی کے لیے کرنا ہی نہیں نا مذاکرات، ہم نے تو ملک کے لیے مذاکرات کرنے ہیں. گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ 90 روز کے اندر اگر ان کی رہائی ممکن نہ بنی تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. لیکن خان صاحب کا جو جیل سے بیان آ رہا نا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. خان صاحب کو نہیں چاہیے نا، لیکن آپ یہ دیکھیے جو اگر باہر نہیں آنا جیل سے تو پھر یہ سارا ہنگامہ کس لیے ہے؟ اصل میں ٹارگٹ تو یہی ہے نا اس وقت پی ٹی آئی کا کہ کس طرح خان صاحب کو باہر نکالا جائے، یا بتایا یہی جا رہا ہے یہی ٹارگٹ ہے. تو اس کے لیے کوئی اگر سنجیدہ کوشش کرنی ہے تو پھر ایک دفعہ ٹرائی تو کر لیں کسی کے ساتھ بات کرنے کی. یعنی یہ سینٹ پہ کوئی ہم 2 دن پہلے بیٹھ کے سوچ سکتے تھے کہ یہ ایسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی والے نہ مانے تو مل کے لڑیں گے الیکشن. یہ آپ تصور کر سکتے تھے کہ یہ ہوگا؟ تو پھر یہ خان صاحب کی رہائی پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. انتخابی ایڈجسٹمنٹ کو سیاسی ایڈجسٹمنٹ میں تبدیل کیا جائے. لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ اس حکومت کے پاس اختیار نہیں، یہ بے اختیار حکومت ہے، تو ہم بات وہیں کریں گے جہاں پہ اختیار ہے.